وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. ابھی آپ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انتہائی اہم نصیحتیں اور خطابات سماعت کر رہے تھے. ہمارے بڑے حضرت مولانا مدثر قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالصبور صاحب قاسمی دامت برکاتہم، یہ پورے علاقے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، پورے علاقے کے لیے خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے. ہماری دعا ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ عطا کرے. ان حضرات کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا، دو تین باتیں بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں. اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے حالات حاضرہ میں، وہ یہی پیغام ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، مسلمان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور مسلمان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے. رسول اللہ سے مسلمان محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے. اور ہم اس اسٹیج سے اور آج کے جلسے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں تم دوسروں کو ڈراؤ گے وہ ڈریں گے. مسلمان ایک ایسی قوم ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا ان سے ڈرتی ہے اور جو دنیا سے ڈرتے ہیں دنیا ان کو ڈراتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ پڑھو، پوری تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کی. مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی. آپ نے حدیث میں فرمایا اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں دی گئی، میرے علاوہ کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لوگ پتھر برساتے، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے، آپ راستے سے گزرتے لوگ کچرا ڈالتے، کوڑا کرکٹ آپ کے بدن پہ ڈال دیتے. کتابوں میں لکھا ہے اتنا مارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکلتا اور خون بہنے لگ جاتا اور پھر رسول اللہ چل نہیں سکتے تھے. آپ اپنا داہنا قدم اٹھاتے تو داہنی طرف جھک جاتے، بایاں قدم اٹھاتے تو آپ بائیں طرف جھک جاتے. آپ کی بیٹی حضرت زینب آپ کو دیکھتی اور دوڑتی اور ابا جان کو سہارا دیتی اور گھر لے آتی. آپ نبوت قدے میں بچیوں کے درمیان آرام فرماتے اور آپ کے بدن سے بچیاں خون پوچھتی تھی اور آپ کی بیٹیاں روتی تھی اور یوں کہتی تھی ابا جان یہ تکلیفیں آپ کب تک برداشت کرو گے؟ تو آپ رو کے فرماتے گھبراؤ مت، تمہارے باپ کی تکلیفوں کو اللہ ذریعہ بنائے گا اور بہانہ بنائے گا. ہر کچے مکان میں تمہارے باپ کا لایا ہوا دین داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. اور یہ یقین ہے سب کے سچوں نے، سب سے زیادہ سچے نے کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے سچی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس گھر میں دین نہیں پہنچے گا، ہر گھر میں دین پہنچے گا انشاءاللہ. وقتی حالات ہوتے ہیں، حالات سے مسلمان گھبراتے نہیں، حالات سے مسلمان پریشان نہیں ہوتے. اور جو حالات قیامت تک کے آنے والے تھے علماء نے لکھا 90% حالات وہ رسول اللہ پہ آگے، وہ حالات صحابہ پہ آگے، وہ حالات اللہ کے اولیاء پہ آگے. صحابہ کی آپ تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے.
ان کے پاس ہتھیار ہے، گولہ بارود ہے، ان کے پاس فوج ہے، تو ہمارے نبی نے بھی ہمیں ہتھیار دیا ہے۔ نبی نے فرمایا دعا تمہارا ہتھیار ہے، نماز تمہارا ہتھیار ہے۔ جو دین صحابہ کے زمانے میں تھا وہ دین آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جو خدا صحابہ کے زمانے میں تھا وہ خدا آج بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نہیں بدلے، دین نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں، ہمارا عقیدہ بدلا ہے، ہمارا ایمان بدلا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آج بھی غلبہ ہمارا ہوگا، فاتح ہم ہوں گے، دنیا ناک رگڑ کے ہمارے پاس آئے گی، ہمارے قدموں میں دوسروں کے سر اور کھوپڑیاں ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ مضبوط رکھے، رسول اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، محبت کرے، حضور سے محبت کرے، سچا عشق کرے اللہ کے رسول سے۔ ایک دو واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ ایک صحابیہ ہے، ان کا نام ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ میں تھی، لونڈی تھی، نوکرانی تھی، لوگوں نے خریدا تھا حضرت ام شریک کو، اور روزانہ حضرت ام شریک کو مارا جاتا تھا۔ عورت ذات ہے، آپ اندازہ لگائیے ایک عورت کتنی تکلیف جھیلتی ہو۔ روز مارتے تھے حضرت ام شریک کو، روز لہو لہان کرتے تھے، روز حضرت ام شریک بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ان سے ایک ہی مطالبہ تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ آپ سنیں ستوار کے مسلمانوں، یہ ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک مسلمانوں سے یہی مسئلہ رہے گا۔ لوگ یہ کہیں گے آپ ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے، یا تو ہم آپ کو تکلیف دیں گے یا تو ہم آپ کو دنیا دیں گے۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم دنیا دیں گے، ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو ہم تمہارا جینا حرام کریں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے۔ حضرت ام شریک کو کہا جاتا ایمان چھوڑ دو، دین شریعت چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو۔ تو حضرت ام شریک کہتی تھی میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، قرآن نہیں چھوڑ سکتی، حضور سے محبت نہیں چھوڑ سکتی۔ ایمان کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جب سر چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں۔ حضرت ام شریک کو لوگ روزانہ مارتے تھے۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام شریک مکہ میں اکیلی تھی، روزانہ مکہ سے باہر جاتی، روز لوگ مکہ مارتے اور مکہ میں لاتے اور یوں کہتے تم کہاں چلی ہو، تمہارا مقدر مکہ میں ہے، تم کو یہی رہنا ہے۔ تو حضرت ام شریف چیختی اور یوں کہتی یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، آقا مدینے میں ہو اور میں مکہ میں ہوں، نہ مجھے کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ میں پانی پی سکتی ہوں وقت پہ، مجھے جانے دو، مدینہ جانے دو، اللہ کے رسول کے پاس جانے دو۔ حضرت ام شریف ایک مرتبہ حضرت ام شریف مکہ سے باہر گئی تو کچھ درندوں نے اور انسان نما حیوانوں نے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہاں چلی ہو؟ تو کہا میں مدینہ جا رہی ہوں۔ تو اکیلی جا رہی ہوں؟ کہا میں مدینہ اکیلی جا رہی ہوں۔ حضرت ام شریف کو ان درندوں نے نوچا اور مارا، اور اتنا مارا کہ ام شریف بے ہوش ہو گئی، اور تپتی ریت پہ ام شریف کو لٹایا اور ان کے بدن پہ بھاری پتھر رکھ دیا، اور حضرت ام شریف سے ظالم کہتے تھے جس خدا کو تم مانتی ہو اس خدا سے مانگو، وہ خدا تمہیں اس سے نجات دے گا اور تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ خدا سے مانگو وہ پتھر ہٹا دے گا، خدا سے مانگو وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ عرب کی گرمی، زمین شعلہ اگلتی ہے، آسمان انگارے برساتا ہے۔ حضرت ام شریک لیٹی ہوئی تھی، دن گزر گیا، رات ہوئی، پیاس لگی تھی، کچھ ہوش آیا ام شریک کو، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی مولا لوگ مجھے تانے دیتے تو میں برداشت کر لیتی، لوگ تجھے تانے دے رہے، دین کو تانے دے رہے، شریعت کو تانے دے رہے، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پیاس لگے۔ ایک دول آیا، تاریخ کا سچا واقعہ، آسمان سے دول آیا، اس دول میں روشنی تھی اور ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا ام شریک اللہ نے تمہاری دعا پہ تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے اور تمہارے لیے پانی بھیجا ہے۔ تو ام شریک نے کہا میں کیسے پیوں گی، میرے ہاتھ اور پیر تو بندھے ہوئے اور مجھ پہ پتھر کی چٹان رکھی گئی۔ تو وہ ڈول ان کے قریب آیا اور وہ ڈول اس ڈول میں سے چند قطرے ان کے منہ میں گرے۔ حضرت ام شریف کو اتنی طاقت آ گئی، ہاتھوں کے بندھن کھل گئے، رسیاں کھل گئی اور طاقت اتنی زیادہ آئی، حضرت ام شریف نے حرکت کیا تو پتھر کی چٹان نیچے آ گئی۔ حضرت ام شریف نے کھایا اور پانی پیا اور مزیدار کھانا تھا اور لذیذ چل کے مکہ مدینہ منورہ پہنچ۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اکیلی عورت
سواری کا انتظام نہیں ہے، پانی کا مشکیزہ ساتھ نہیں ہے، کھانے کا ساز و سامان ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ام شریک اکیلی ہے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی۔ حضور مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، صحابہ آپ کے اطراف بیٹھے تھے۔ حضرت ام شریک کو دیکھ کے آپ خوش ہو گئے۔ پوچھا ام شریک کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو کہا اللہ کے سہارے آئی ہوں اور اللہ سے مدد مانگ کے آئی ہوں۔ پوچھا تمہارا کھانا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ تو پورا واقعہ حضرت ام شریک نے سنایا اور کہا اللہ کے حبیب، نہ کھانا میرے ساتھ ہے نہ پانی میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ سے کھانا اور پانی مانگا، اللہ نے وہ کھانا اور پانی دیا، اس کو پینے کے بعد اور کھانے کے بعد اب تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ سنو ستوار کے مسلمانوں، اللہ کے حبیب نے کہا ام شریک نہ تمہیں قیامت تک بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، اس لیے کہ تم نے دنیا میں جنت کا کھانا کھایا ہے اور جنت کا پانی پیا ہے۔ وہ اللہ آج بھی ہمارے ساتھ، شرط کہ ہم سچے مسلمان بنے، سچے عاشق رسول بنے۔ حضرت ام شریک حضور کے بغیر مدینے میں جینا مشکل ہو گیا تھا، جی نہیں لگتا تھا۔ ہم سنتوں کے بغیر کیسے جینے اور کیسے مسلمان؟ نیت کرو آج کے اس جلسے میں، انشاءاللہ ہم اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے اور سچے عاشق بنیں گے انشاءاللہ۔ ہندوستان میں جامع مسجد کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، جامع مسجد دلی، جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد ہندوستان کی بڑی مسجد ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں خطیب تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، ان کا نام تھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اور بادشاہ تھا اس وقت کا شاہ جہاں بادشاہ تھا اور اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، پورے ملک کا بادشاہ، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا شاہ جہاں بادشاہ تھا۔ شاہ جہاں کے بیٹے تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر چھوٹے تھے اور ملا جیون کے پاس پڑھتے تھے، اور ملا جیون جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ ملا جیون ایک مرتبہ آپ مسجد میں گئے اور نماز کا وقت ہوا جمعہ کا، اور لوگ جمع ہیں، مصلی جمع ہیں اور پوری مسجد بھری ہے مصلیوں سے اور نمازیوں سے۔ بادشاہ آیا اپنی شان شوکت کے ساتھ، اور بادشاہ جیسے مسجد میں آیا تو اس کے بدن پہ ریشم کا لباس تھا۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، جنگ کی حالت میں جائز ہے، عام حالت میں ریشم پہننا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ بادشاہ ریشم کا لباس پہن کے آیا اور بادشاہ نے کچھ علماء سے پوچھا، اس وقت کے علماء سو، بکے ہوئے علماء، ان سے پوچھا میں ریشم کا لباس پہن کے آیا، بتاؤ ریشم میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ بادشاہ سلامت ہیں، عام مسلمان کے لیے حرام ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے لیے کیا حلال کیا حرام، سب آپ کے لیے جائز ہے۔ بادشاہ ملا جیون کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں ریشم کا لباس پہنا ہوں، ریشم میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ملا جیون کی نظریں اٹھی اور ملا جیون نے وقت کے بادشاہ کو حقیق نظروں سے دیکھا اور کہا کچھ دیر کی اجازت ہو تو میں گھر جا کے واپس آتا ہوں۔ اور پھر ملا جیون گھر گئے اور اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا، بچوں کو گود میں بٹھایا اور بچوں کو اور بیوی کو نصیحت کیا اور یوں کہا میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے حق بات کہنا ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ میرا سر قلم کر دے، ہو سکتا ہے بادشاہ جلا وطن کر دے، ہو سکتا ہے بادشاہ مجھے شہر بدر کر دے، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بیوی کو اور بچوں کو نصیحت کر کے دلی کی جامع مسجد میں آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا جو مسلمان ریشم کو حلال سمجھ کے پہنے گا وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کر دینا چاہیے، اور جو مسلمان اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے گا وہ بھی واجب القتل ہے، اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔ اب دلی کی جامع مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ ملا جیون نے کیا کیا؟ بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، نماز ہوئی، بادشاہ اپنے محل میں گیا اور ملا جیون اپنے جھوپڑے میں گئے اور نماز کے بعد بچوں کو سبق پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، لوگ بچے جمع ہوتے تھے، شاگرد جمع ہوتے تھے، اور ملا جیون اپنے جھوپڑے میں اور بادشاہ اپنے محل میں، اور بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا اور کہا ملا جیون کی جرأت کیسے ہوئی، اس نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا، اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ پوری دلی میں کوہرام مچ گیا اور سپاہی دوڑے، اورنگزیب عالمگیر چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑ کے بعد ملا جیون کے پاس آئے، کہنے لگے باپ غصے میں ہے، بادشاہ غصے میں ہے، میں آپ کو خفیہ راستے سے شہر سے باہر لے جاؤں گا اور میں آپ کو شہر سے باہر پہنچا دوں گا۔ تو ملا جیون نے کچھ نہیں کہا، بچوں کو حدیث پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر اورنگزیب آئے اور کہا دیکھیے وقت آپ کے لیے سخت ہے، بادشاہ کوئی کچھ بھی حکم آپ کے لیے جاری کر سکتے ہیں،
آپ دلی چھوڑ دیجئے اور چلے جائیے، میں شہزادہ ہوں، آپ کو دلی کے باہر پہنچا دیا تو پسینے چھوٹ جاتے، پیروں تلے زمین نکل جاتی، توتیے اڑ جاتے ہمارے، ہیبت سے ہمارا دل، ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کا دورہ پڑ جاتا، مر جاتے لوگ۔ اور قربان جائیے ان کی زندگیوں پہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سنت کے سانچوں میں ڈھلے تھے، اللہ کے رنگ میں رنگے تھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، مسلمانوں اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ سے اچھا رنگ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ جیون نے اورنگزیب عالمگیر کو گھور کے دیکھا اور دیکھ کے کہا، ارے تیرے باپ کو اپنے ہتھیار پہ ناز ہے اور تیرے باپ کو اپنی فوج پہ ناز ہے، محمد الرسول اللہ نے ہمیں بھی ہتھیار دیے اور ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ جا کے ہتھیار لاؤ، اور جیسے استاد تھے ویسے شاگرد تھے، شاگرد دوڑ کے گئے، کوئی وضو کا لوٹا لایا، کوئی مسلح لایا، کوئی مسواک لے کے آیا، آپ وضو کر کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ کے پاس جانا، کسی دشمنی مول لی، وہ اللہ کا ولی مسلح پہ بیٹھ گیا ہے، آپ کے خلاف ہاتھ اٹھ گئے تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تاریخ میں لکھا ہے شاہجہاں پہلی مرتبہ پوری زندگی میں بغیر جوتے چپل کے دوڑا اور ملا جیون کے جھوپڑے میں آیا، اور ملا جیون نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد قدموں میں گر گیا اور گر کے کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ ہمارے خلاف ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ ہمیں بددعا میں دیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو وہ ہتھیار جو ملا جیون کو ملے تھے، وہ ہتھیار آج ہر مسلمان کے پاس، شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال کریں، مسجدوں میں آئیں، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے بارگاہ میں جھکائیں، رسول اللہ سے سچی محبت کرے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ یہ سیرت النبی کے پورے جلسے کا پیغام اور خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے عاشق اور امتی بن کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں تمام حضرات کا، خاص طور سے ان علماء کرام کا جو سخت سردی میں اتنی دیر یہاں بیٹھے، آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، ممنون مشکور ہوں، آپ بھی بیٹھے رہے، آپ سے گزارش ہے جب تک دعا نہ ہو آپ بیٹھے رہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔